السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہماری حمد کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے حمد کو بہت اچھے سے سمجھا اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا۔ دوسرے حصے میں ہم نے حمد کی آدھی مشق حل کی تھی اور یہ تیسرے حصے میں ہم باقی کی مشق حل کر کے پہلا سبق ہمارا مکمل کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے حمد کے سوالات کے جوابات خود تحریر کرنے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو صحیح جوابات بتاؤں گی، پھر آپ چیک کریں گے کہ کون سے سوالات صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ سوالات بتانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو صحیح سے سمجھاؤں گی بھی، تو آپ غور سے سنیے گا اور اچھے سے سمجھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولنا ہے جس میں سوال جواب ہیں اور اس میں سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اور اس میں سب سے پہلا سوال ہے، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس حمد کے شاعر ہم لکھیں گے کہ اس حمد کے شاعر جو ہیں وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی اس حمد کے شاعر ہیں جن کا تعارف الگ سے دیا گیا ہے، جو کہ ہم نے پہلے حصے میں سمجھا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ پاک ہر وقت موجود ہے، چاہے ہم کہیں پہ بھی ہوں، چاہے ہم کسی مشکل میں ہوں، چاہے ہمارا اچھا وقت چل رہا ہو، چاہے ہم اجالوں میں ہوں، چاہے ہم اندھیروں میں ہوں، اللہ پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس جو حمد ہے وہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں یا کسی بھی مشکل میں ہوں، ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ آپ کو بولا ہے کہ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ حمد کا وہ مصرع، وہ ہر مصرع جو شعر کے بند کے آخر میں آ رہا ہے کہ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، مطلب میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس مصرع میں بتایا گیا ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ڈر سے، کسی بھی خوف سے مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر تیسرا ہے، حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب ایک بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں، پہلے میں وہ بند پڑھتی ہوں اور پھر ہم اس کا مفہوم لکھتے ہیں، مطلب لکھیں گے۔ کیا ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس بند میں کیا اس کا مطلب ہمیں لکھنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میں چاہے جہاں بھی ہوں، چاہے اندھیرے میں یا روشنی میں ہوں، میری نظر ہمیشہ خدا پر ہوتی ہے، چاہے صبح کا وقت ہو یا رات کا، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اب یہ کیسے کہ مطلب ہم دن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سورج ہے جو کہ ہمیں روشنی دیتا ہے، دن کا اجالا کرتا ہے، دن ایک نیا دن لاتا ہے۔ ہم جس طرف دیکھتے ہیں خدا کی نعمتیں ہمارے آس پاس ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کہیں اندھیرے میں ہیں، مطلب اگر ہمیں اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، اجالے سے ڈر لگ رہا ہے، اجالے سے ڈر لگنے کا مطلب کہ اجالے میں اگر دن میں بھی کافی لوگوں پہ مصیبت آ جاتی ہے، تو ہمیں کسی بھی قسم کی مصیبت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اجالے میں چاہے اندھیرے میں، کیونکہ ہمیشہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب تک ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے؟ اب حمد کا دوسرا بند پہلے پڑھتے ہیں۔ دوسرا بند کیا ہے کہ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس کا جواب ہے کہ شاعر دوسرے بند میں تاروں کے ٹوٹ کر گرنے کا ذکر کر رہے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب پرانے وقتوں میں لوگ ہوتے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے جو لوگ تھے وہ آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے، تاروں کی، چاند کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈر جاتے تھے ان چیزوں سے۔ ہم جب ٹوٹتا ہوا تارا دیکھتے ہیں آسمان سے تو کئی لوگ، جب وہ ٹوٹتا ہوا تارا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آگ آسمان سے گزر رہی ہو۔ تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو وہ اکثر کر کے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، آگ ہے شاید، پتہ نہیں یہ ہمیں کیا کرے گی۔ تو یہ جو ڈر ہے، شاعر بولتے ہیں میں اس ڈر سے نہیں ڈرتا۔ جب بھی ٹوٹا ہوا تارا انگارے کی طور پہ، ایک جلتی ہوئی چنگاری کے طور پہ آسمان سے گزرتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن میں نہیں ڈرتا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں
تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری سوال تھا جو میں نے آپ کو خود سے کرنے کو کہا تھا، اور میں نے سمجھایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں، ایک بار پھر سے یہاں پہ سمجھا رہی ہوں کہ حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جگہوں کی فہرست بنائیے۔ اب میں وہ دوسرا اور تیسرا پہلے بند پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ جگہیں ہیں۔ دوسرا میں نے پڑھا، پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تیسرا بند ہے، میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب جو تیسرا بند ہے اس میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے اکثر ڈرتے ہیں، تو ہمیں ان جگہوں کا نام بتانا ہے۔ پہلے میں سمجھا دیتی ہوں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہو، ایک مسافر ہو جس نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، اب اس کے سفر میں میدان بھی آئیں گے، ریگستان بھی آئیں گے، ایسے علاقے بھی آئیں گے جو کھنڈر ہوتے ہیں، مطلب بالکل سنسان ہوں، تباہ شدہ عمارتیں ہوں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید علاقے ان میں جن بھی ہو سکتا ہے، بھوت بھی ہو سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سب جگہوں سے ڈر لگتا ہے یا پھر ان کے ذہن میں وہم آ جاتا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اگر میں سفر کرتا ہوں اور میرے راستے میں کوئی اگر ایسا میدان آ جائے یا کوئی کھنڈر، پرانا سا کھنڈر، مطلب کوئی ایسی جگہ جس کی پوری عمارت جو بلڈنگ ہے وہ ٹوٹی پڑی ہوئی ہو، وہ آ جائے، یا چاہے قبرستان آئے، قبرستان سے ہم اکثر کر کے مغرب کے بعد جب کوئی گزرتا ہے تو بہت زیادہ ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں چاہے قبرستان بھی آ جائے تو میرے وہاں پہ بھی میرے جو اوساں، مطلب اوساں کا مطلب ہوتا ہے بدحواس ہونا یا بہت زیادہ ڈر جانا، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ جس بندے کا، جس مومن کا ایمان پکا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہے، اسے کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالے گا، اس سے ہر مشکل سے نکالے گا، تو وہ بندہ چاہے کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہو، چاہے وہ قبرستان میں ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ سنسان جگہ پہ ہو، وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کا یہ یقین پختہ ہوگا، اس کو پکا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ موجود ہے، اور ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، مطلب اللہ پاک ہمیں کبھی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اس حمد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے جہاں پہ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو پہلا سبق حمد ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اپنا دوسرا سبق شروع کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔